على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 198 میرا رب ارشاد فرماتا ہے لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اسے خوب یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے البتہ بھٹکے وہ میں سے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں فضل تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور عرفات سے جب لوٹیں تو مسجد مشعر حرام کے پاس خاص ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور رسومات اور غلط عادات کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں جھگڑا کرنے سے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ان چیزوں سے روکا گیا تھا، تو ذہن میں شبہ تھا کہ کہیں ایسا نہ تجارت بھی منع ہو حج کے دوران۔ مقصود تو اللہ کی رضا اور عبادت ہی ہے، لیکن درمیان میں اگر کوئی تجارت کر لے، کوئی لین دین کر لے، کوئی چیز کرائے پر دے دے، کرائے سے لے لے، تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے میرے رب نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس طرح کرنے میں حلال رزق کے حوالے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح پیچھے فرمایا توشہ ساتھ لے جاؤ، کھانا پینا سواری، اب سواری جب ساتھ ہوگی تو اس کے لیے اگر وہ سواری کسی سے لی جائے، کسی کو دی جائے، تو کرائے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اب کرایہ ہوگا تو دینے والا لینے والا تجارت کے حکم میں آ جائے گا، جب تجارت کے حکم میں آئے گا تو تجارت ہی منع ہو تو پھر سواری بندہ کیسے حاصل کرے، کرائے پر لین دین کا سلسلہ کیسے ہو؟ تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے میرے رب نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں، فضلا من ربکم، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اس سے مراد حلال رزق اس موقع پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، کمایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہو کہ حج کرنے گیا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے بس۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے زمانے میں کچھ لوگ حج کے ایام میں تجارت کرتے ہیں، دیگر افراد جب انہیں دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، یہ تو حج کے ایام ہے، حج کا مہینہ ہے، حج کی تیاریوں میں لوگ مصروف ہیں اور تم تجارت کر رہے ہو، حالانکہ حلال رزق ہوتا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس طریقے سے انہیں طعنہ کر دیتے ہیں کہ یہ ایام تو صرف عبادت کے لیے، اس میں تجارت لین دین یہاں تک آیا کہ عرب کے لوگ مہمان نوازی تک چھوڑ دیتے ہیں، دیگر اچھے کام کاج وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حج کے ایام شروع ہو گئے، اس میں ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔
اور پھر جب تجارت کوئی کر لیتا تو اسے کہتے ہیں حاجی کی جگہ جو ہے وہ داجی کہتے ہیں، دجاجہ مرغی کو کہا جاتا ہے، اسی سے کہتے ہیں داجی، یہ حاجی نہیں ہے داجی ہے، یہ تو تجارت کرتا ہے حج میں۔ تو میرے رب نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان لوگوں کو یہ عقل عطا فرمائی کہ ایسا کچھ نہیں، حلال رزق حج کے ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے، کمایا جا سکتا ہے، بس مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ حج کرنے گیا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے گیا ہوں، لیکن درمیان میں اگر اس قسم کے کام ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا کہ ہم حج کے ایام میں ہمارے پاس اونٹ ہوتے ہیں اور ہم ان اونٹوں کو کرائے پر دیتے ہیں، تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا حج ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ حج کے دوران تو کوئی کرایہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی تجارت نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی ایسا ایک سوال آیا تھا، حضور سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا۔ اب عرب کے لوگ تھے، اونٹ ان کی سواری تھی، اب کہاں پہاڑ سے کہاں تک جانا، آج کل تو بہت اچھے وسائل ہیں۔ کل دیکھا آپ نے سعودی عرب میں جو ہے وہ ان کی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحجہ تھی، یوم عرفہ کا دن تھا، تو کتنی سہولتیں، کتنے معاملات کہ عرفات کے اندر بے شمار خیمے لگا دیے گئے، خیمے کے اندر اے سی لگا دیا گیا، کتنی سہولت، باہر پنکھے لگے ہوئے ہیں تو ان پنکھوں کے ذریعے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کولنگ ہو رہی ہے، یعنی بالکل معمولی پریشر والا پانی چھوڑا جا رہا ہے فوارے کی طرح۔ اسی طریقے سے ہماری پاکستانی حکومت جو بہت پہلے کی تھی، ضیاء الحق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے وہاں پر عرفات کے میدان میں نیم کے درخت لگائے، آج ہی موجود ہے بہت بڑی تعداد میں، یہ اسی شخص کا کارنامہ ہے، پاکستانی شخص ضیاء الحق کا کارنامہ ہے، اس نے وہاں عرفات کے میدان میں درخت لگا دیے، تو اب وہ آج ہی موجود ہے، لوگ حجاج کرام خاص طور پر اس درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو یعنی سہولت بہت ساری ہو گئی، جبکہ پہلے ایسا کچھ نہ تھا۔ تو سوال ہوا کہ ہم تو اونٹ دیتے ہیں کرائے پر، یہ ساری سواریاں استعمال ہوتی ہیں، تو کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا اسی قسم کا، تو جب سوال پوچھا گیا تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما دی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یہ لین دین، یہ تجارت، یہ معاملات حج کے ایام میں تم جاری کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن مقصد فوت نہ ہو، جو حج جس نیت کے لیے تم وہاں جمع ہے وہ فوت نہیں ہونا چاہیے، اصل مقصود وہی ہو، اس کے ضمن میں اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم لوٹو عرفات سے، افدتم فیض سے بنا، فیض کا معنی بہنا، نکلنا، تیزی سے آگے بڑھنا، اور عرفات کے میدان میں مسلمانوں کو کتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے، کس طریقے سے آتے ہیں اور کس طریقے سے پھر یہاں سے مزدلفہ کی جانب نکلتے ہیں، لاکھوں میں حجاج کرام کی تعداد ہوتی ہے، اسی وجہ سے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم، تو یہ بھی بہنے کے بارے میں ہے کہ انسان کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، یہ بھی کس طریقے سے بہ رہا ہے۔ اب عرفات کا جو میدان ہے یہ بھی اتفاق ہے کہ کل یہ دن گزرا ہے اور آج ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، اور آج یہی آیت مبارکہ ہماری تفسیر میں موجود ہے الحمدللہ۔ عرفات جو ہے اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے پہچان، عرفہ یعرف سے پہچاننا، اس میدان کو عرفات پہچان چند وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اس میدان میں جب حجاج کرام جمع ہوتے ہیں تو سب کا ایک ہی لباس ہوتا ہے، سب کا ایک ہی حلیہ ہوتا ہے، سب کا ایک ہی مشن ہوتا ہے اور سب کا ایک ہی مقصود ہوتا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، سب بلند آواز صدائے لگا رہے ہوتے ہیں، ذکر، اذکار، دعا، پورا دن اسی کے لیے بس۔ تو اس میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، در حقیقت دیگر دنیا کے افراد جو اپنے اپنے طور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھنے کی وجہ سے میرے رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اسی میدان میں سب جمع ہیں تو ان کو دیکھ کر رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے، لہذا اس وجہ سے بھی اس کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھائے تھے، پھر آدم علیہ السلام نے حج کے ارکان کو پہچانا،
تو یہی میدان تھا، اس وجہ سے اس کا نام عرفات پڑ گیا، معنی پہچان۔ آدم علیہ السلام نے 300 برس کے بعد حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی میدان میں ملاقات کی، اور آپ نے اس موقع پر چونکہ 300 برس گزر چکے تھے دیکھے ہوئے، تو آپ نے ان کو پہچان لیا اسی میدان عرفات میں، اس وجہ سے بھی اس کا نام عرفات ہے۔ اسی طرح میدان عرفات میں حجاج کرام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو پہچانتے ہیں، گر گرا کے دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے سامنے رب کی معرفت بھی ہوتی ہے، اور رب کی رحمت کا بھی انہیں اعتراف ہوتا ہے کہ رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، ان کو بھی وہ پہچانتے ہیں، ان کا بھی انہیں اعتراف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ یہ مشعر حرام جو ہے یہ پہاڑ ہے، اب وہاں بڑی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے، حجاج کرام وہاں ٹھہرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ جس طرح عرفات کے میدان مسجد نمرہ ہے، اس طریقے سے مشعر حرام مزدلفہ میں ہے۔ اب ہوتا یوں تھا زمانے جاہلیت میں لوگ عرفات سے جب لوٹتے ہیں تو مزدلفہ کے مقام پر مسجد مشعر حرام، جو مشعر حرام پہاڑ ہے، وہاں پر پوری رات آگ جلاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت آگ جلاتے یہ سمجھتے یہ کرنا صحیح ہے، تو میرے رب نے حکم دیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ یہ کیا آگ جلاتے ہو، یہ کس طرح بیہودہ حرکتوں میں لگ جاتے ہو؟ اتنی بڑی مقدس سرزمین میدان عرفات سے تم لوٹے ہو اور یہاں آ کر آگ جلانا شروع کر دیا۔ تو ان کو اس بیہودہ عمل سے روکا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ اللہ عز و جل کا ذکر کرو۔ اور مزدلفہ زلف بمعنی قریب ہونا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلی بار اسی مقام پر قریب ہوئے تھے، مزدلفہ۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام، پورے میدان کا نام مزدلفہ رکھ دیا گیا۔ یہ ساری اللہ کے پیاروں کی یادیں ہیں، جو سمجھے اس کے لیے کافی ہے۔ یہ سارے اگر اس کو اجتماع کیا جائے، یہ نام رکھنا، یہ دیگر سارے معاملات، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ مزدلفہ ہوا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ہدایت دی جیسے اس نے تمہیں، اسی طرح تم اس کا خوب ذکر کرو، ذکر کرتے رہو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے البتہ بھٹکے ہوئے میں سے تھے۔ یہ رات کو آگے چلانا، میدان عرفات سے لوٹنا، پھر تمہاری عبادتوں میں تمہاری عادات شامل ہو گئی تھی۔ عبادتوں میں عادات کا شامل ہونا تباہ و بربادی ہے، عبادتوں میں رسومات کا شامل ہونا تباہ و بربادی ہے۔ اب قربانی ہے، یہ عبادت ہے۔ ان 3 ایام میں سب سے بڑی عبادت جانور کا خون بہانا۔ اب کوئی ان عبادت میں رسومات کو شامل کر لے، ان عبادات میں عادات کو شامل کر لے، وہ کیا ہے؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پھر وائرل کیا جائے گا کہ ہم نے اس طرح جانور ذبح کیا، یہ ہمارا جانور تھا۔ اب یہ تھی تو عبادت، لیکن اس کے اندر عادات شامل ہو گئی، رسم و رواج، یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی، تو یہ عبادت اب ناقص ہو گئی، اب یہ دکھاوا ہو گیا۔ اب عبادت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایسے شخص کے منہ پر مار دی، کیونکہ اس نے اس مقصد کو ہی فوت کر دیا، اس کی روح کو ہی ختم کر دیا، جو اصل عبادت کی روح تھی اس کو ضائع کر دیا۔ تو عبادات کے اندر جب رسومات شامل ہو جائے تو بندہ توبہ بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شادی آپ دیکھیں، نکاح کرنا سنت مبارکہ، لیکن اس نکاح جو سنت ہے، جو ثواب ہے، اس کے اندر جو ہے عادات شامل ہو گئی، ناچنا گانا، عجیب و غریب خرافات، خلط ملط، تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ گھر کتنے دن چلتے الیاذ باللہ، اور اگر چل بھی جائے تو کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح فرمایا کہ تم تو اس سے پہلے بھٹکے ہوئے میں سے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں صحیح جانب کر دیا۔ اب عرفات ہو، میدان عرفات یا مزدلفہ یا مسجد ہو، یہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ رب تعالیٰ کی ہے، اس میں کسی کا کوئی راج، کوئی حکم نہیں چل سکتا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔
بادشاہ اگر بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اس جگہ سے کسی فقیر کو جو نماز پڑھ رہا ہو عبادت کر رہا ہو اس کو نہیں ہٹا سکتا، اس کو بھگا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی زمین نہیں، اس کی بادشاہت ان جگہوں پہ نہیں چل سکتی۔ عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، بادشاہت کی جو بادشاہ ہے اس کی بادشاہت وہاں نہیں چلے گی۔ ہارون رشید کے حوالے سے آتا ہے، اس نے اپنی بیوی زبیدہ کو یہ بات کہی کہ شام تک میری سلطنت سے اگر تو باہر نہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ اب بولنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا۔ عرب کے اندر اس قسم کی بڑی قسمیں کھائی جاتی ہے، اس قسم کی بڑی شرطیں رکھی جاتی ہے طلاق کے حوالے سے۔ الیاذ باللہ، تو گھر سے اتنے بجے نہ نکلے تجھے طلاق ہے، اتنے بجے نہ آئے تجھے طلاق ہے، اس قسم کا عرب کے اندر بڑے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہارون رشید نے جب یہ بات کی تو پھر بولنے کے بعد سوچنے لگا۔ عقل مند وہ ہے جو پہلے سوچے پھر بولے، کم عقل وہ ہے جو پہلے بول لے پھر اس کے بعد سوچے گی کیا بول دیا۔ ہارون رشید نے لفظ بول دیا، اب بولنے کے بعد بہت بڑی بات کر دی۔ اپنی بیوی زبیدہ خاتون اس کو یہ بات کہتا ہے کہ سلطنت چھوڑ دے شام تک، ورنہ تجھے طلاق ہے۔ اب سوچنے لگا کہ میری سلطنت تو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ شام تک جا سکے، بلکہ 1-2 دن لگ جائیں گے اس کو نکلنے میں۔ اب اگر یہ شام ہوتے نہ نکلے تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اب فی زمانہ جتنے وسائل ہیں اس زمانے میں اتنے وسائل تو تھے نہیں، اب یہ کیا کریں؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد خاص، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں، تو آپ نے فرمایا ہے کہ تو اپنی عورت کو کہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے جس طرح تو نے کہا سلطنت سے نکل جا، تو فرمایا بس وہ عورت مسجد میں چلی جائے، مسجد کے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ مسجد ایسی شے ہے جہاں بادشاہ کی بادشاہت نہیں چلتی، بادشاہ کی سلطنت کا کوئی تعلق نہیں، تو اس مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور تیری قسم بھی پوری ہوئی اور اس طریقے سے یہ عورت حانث بھی نہ ہوئی اور اس کو طلاق بھی واقع نہ ہوئی، تو مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جب یہ جواب ہارون رشید نے سنا اتنا متاثر ہوا کہ ہیرے جواہرات پر آپ پر نچھاور کر دیے، تو نتیجہ یہ نکلا مسجد، یہ میدان عرفات، مزدلفہ، یہ دیگر عبادت کی جگہیں جو ہے یہ ہر شخص کے لیے، اس میں جو بھی بادشاہ ہوگا اس کی بادشاہت نہیں چل سکتی، یہ میرے رب کی طرف سے بس وہی اس جگہ کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العزت زندگی میں بار بار میدان عرفات کی حاضری نصیب فرمائے، مزدلفہ کا وقوف نصیب فرمائے، زندگی بار بار ہمیں حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور قربانی کے مقدس ایام ہیں، رب تعالیٰ جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بالخصوص آج کا دن یوم عرفہ ہے، بالخصوص ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی تمام برکتیں نصیب فرمائے اور اس کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، جن احباب نے شرکت کی مولا سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔